میرے ذہن کے پردے پہ ایک عجیب منظر، جس میں وہ خود بھی تھا، نیم تاریک کال کوٹری میں ٹھنڈے فرش پہ بیٹھا۔ اس کے جسم کے انگ انگ میں درد اٹھ رہا تھا۔ کنپٹی سے بہتے خون کی نمی گردن پہ محسوس ہوتی تھی۔ سامنے وہ دو زانوں بیٹھی تھی، سنہرے الجھے بالوں کی کس کے پونی بنائے، ملگا جیسا سیاہ کرتا پجامہ پہنے۔ وہ سر جھکائے اس کے ہاتھ پر مرہم لگا رہی تھی، گرم زخم پر ٹھنڈا مرہم اسے اندر تک جلائے دے رہا تھا۔ یکایک لڑکی نے آنکھیں اٹھائیں، دونوں کی نظریں ملی اور وہ مبہوت سا رہ گیا۔ وہ اس لڑکی کو پہچانتا تھا۔ تالیہ مراد کرنٹ کھا کے سیدھی ہوئی اور اپنے سامنے کھڑی داتن کو بے یقینی سے دیکھا۔ آریانہ فاتح کی بیٹی نہیں تھی؟ داتن نے گردن دائیں بائیں گھمائی اور پھر دھپ سے اس کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ جس بچے کو فاتح اور اسرا اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا، جس سے ان دونوں کو بہت محبت ہے، وہ ان کی سگی بیٹی نہیں تھی۔ تو وہ پھر کون تھی؟ وہ ہکا بکا سی داتن کو دیکھنے لگی۔ ساری نیند رفو چکر ہو گئی تھی۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ تو باقی کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ تم نے مجھے وان فاتح کی فائنینشیل ٹرانزیکشن چیک کرنے کے لیے کہا تھا۔ پیسہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے، اب پیسے کا روٹ لیانا صابری سے بہتر کوئی نہیں چیک کر سکتا۔ تو اسی مد میں وان فاتح کا ایک خفیہ بینک اکاؤنٹ ملا مجھے، جس کو وہ زیادہ استعمال نہیں کرتا۔ اور وہ دم سادے سن رہی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وان فاتح ایک زمانے میں اس اکاؤنٹ سے ایک مخصوص رقم ہر ماہ کسی رپورٹر کو بھیجتا تھا۔ رقم کافی زیادہ تھی اور آریانہ کی گمشدگی تک ادائیگی کا سلسلہ چلتا رہا، پھر بند ہو گیا۔ ظاہر ہے کوئی رپورٹر اسے بلیک میل کر رہا تھا اور میں پہنچ گئی رپورٹر کے پاس، داتن فخر سے بتا رہی تھی۔ اس کی زبان کھلوانا مشکل نہ تھا، ویسے بھی آریانہ کی گمشدگی کے بعد اس نے خوف خدا کے ہاتھوں وان فاتح کو بلیک میل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لاؤنج میں داتن کی آواز کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ وہ تفاخر سے مسکراتے ہوئے اپنی کارکردگی بتا رہی تھی اور تالیہ دونوں پیر اوپر کر کے بیٹھی بے چینی سے اس کی اصل بات سننے کی منتظر تھی۔ اس رپورٹر کو گزشتہ الیکشن پہ صوفیہ رحمان کے باپ کی کیمپین مینیجر نے وان فاتح سے اوپو ریسرچ کرنے کے لیے ہائر کیا تھا، اور رپورٹر میری طرح زرک تھا اور بال کی کھال اتار لیتا تھا۔ میری طرح اس کی تفتیش انتہائی باریک بین۔ اور تم اپنی تعریفیں بند بھی کرو، پہلے کام کی بات کر لیں۔ داتن نے اسے خفگی سے گھورتے ہوئے ناک سکوڑی۔ کہتے ہیں اچھا دوست قسمت سے ملتا ہے، اور اگر دوست میرے جیسا۔ لیانا صابری، اس نے زور سے صوفے کی گدی پہ ہاتھ مارا۔ رپورٹر؟ کیا معلوم ہوا رپورٹر کو؟ داتن جلدی بولنے لگی۔ جب آریانہ 2 سال کی تھی تو وان فاتح نے اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے ایک سرکاری آفیسر کو رشوت دی تھی۔ وہ کسی ناجائز کام کے لیے رشوت نہیں دے سکتے، ناممکن، وہ نہیں مان سکتی تھی۔ رپورٹر نے جب سرکاری افسر کا بیان سامنے لا کر رکھا تو وان فاتح نے سچائی سے اعتراف کر لیا۔ اس نے واقعی برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے رشوت دی تھی۔ تو اس سے کہاں ثابت ہوا کہ وہ اس کی بیٹی نہیں ہے؟ کیونکہ اس وقت اس بچے کی عمر 2 سال تھی اور وان فاتح کی شادی کو صرف 1 سال گزرا تھا۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ یعنی وہ اسرا اور وان فاتح کی بیٹی نہیں ہے، مگر ہو سکتا ہے وہ فاتح کی کسی پہلی بیوی یا… رپورٹر کو بھی یہی لگا تھا کہ بچی یا تو کسی خفیہ بیوی سے ہے یا وان فاتح کی نہیں ہے، مگر جب اس نے فاتح کو بلیک میل کرنا چاہا تو فاتح نے اسے صاف بتا دیا کہ وہ بچی اس کی اپنی نہیں ہے، نہ اسرا کی تھی، اس نے اسے ایڈاپٹ کیا تھا۔ تو ایڈاپٹ شدہ بچی پہ اتنا پردہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟
وہ اتنے ماہ اس رپورٹر کو منہ بند کرنے کے لیے پیسے کیوں دیتے رہے؟ رپورٹر کا کہنا تھا کہ کچھ تو تھا جس کو وہ چھپانا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے جیسے ہی فاتح سے کہا کہ وہ صوفیہ کے باپ کو بتا دے گا تو فاتح اس کو پیسے دینے پر راضی ہو گیا۔ البتہ جب بچی کھو گئی تو انسانیت کے ناطے اس رپورٹر نے فاتح سے رابطہ منقطع کر دیا۔ اگر وہ بچی شروع سے اس کے ساتھ تھی تو اس نے مطلب یہ شادی بھی اس بچی کو کاغذی ماں باپ فراہم کرنے کے لیے کی تھی۔ وہ چونک کے بولی۔ ایک انٹرویو میں اسرا نے ہنستے ہوئے بتایا تھا کہ فاتح کو شادی کی جلدی تھی اور اسرا نے اس کی مدد کی۔ وہ دونوں امریکہ میں رہتے تھے۔ انہوں نے ہر طرح سے اس بچی کے معاملے کو کور کر کے رکھا۔ ملائیشیا میں لوگ یہی جانتے تھے کہ وہ فاتح اور اسرا کی بیٹی ہے۔ انہوں نے اس کی عمر 1 سال کم لکھوائی تھی اور یہ الیگل برتھ سرٹیفکیٹ اس نے امریکہ کے بجائے ملائیشیا سے کیوں بنوایا؟ اس نے داتن سے پوچھا۔ داتن نے کہا، کیونکہ یہاں ناجائز کام زیادہ آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ تالیہ اب تھوڑی بھی ہاتھ رکھے چھت کو دیکھتی سوچ رہی تھی۔ یعنی وان فاتح نے اس بچی آریانہ کے لیے اپنی ساری زندگی بدل کے رکھ دی اور اسرا نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ ماننا پڑے گا کہ وہ اچھی بیوی تھی۔ اس کے لیے اپنے بچوں کا تحفظ سب سے بڑھ کے ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اعتراف کیا۔ تم نے ایک دفعہ بھی میرا شکریہ ادا نہیں کیا لڑکی۔ داتن پادوکا نے کافی دیر انتظار کے بعد سوچ میں گم تالیہ کو کہا تو اس نے برا سا منہ بنا لیا۔ ابھی تو تم بڑا دوست کا راگ الاپ رہی تھی اور دوستوں کو شکریہ اور سوری نہیں کہتے، مگر کچھ کھانے کے لیے تو کہہ دیتے ہیں نا۔ وہ خفگی سے اٹھی اور خود ہی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ پھر کاؤنٹر کے پاس رکی۔ وہاں کوکو پھل کی ٹوکری اس دن سے ایسے ہی رکھی تھی۔ یہ ایڈم کیوں بھیجتا ہے تمہارے لیے اتنے ہائی کیلوریز تحفے؟ وہ نہیں بھیجتا۔ پھر کون؟ داتن چونک کے اس کی طرف گھومی۔ وہ ہتھیلیوں پر چہرہ گرائے سوچ میں گم نظر آ رہی تھی۔ بتا دوں لیکن تم کون سا یقین کر لو گی؟ داتن نے دونوں ہاتھ پہلوؤں پر رکھے اور بھویں بھیج کے اس کو دیکھا۔ کیا تمہیں ہماری دوستی پہ اتنا بھی یقین نہیں ہے؟ تالیہ نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ تم یقین نہیں کرو گی، کوئی یقین نہیں کرے گا، تم آزما کے دیکھو۔ تالیہ نے کاؤنٹر کے پاس کھڑی متفکر سی داتن کو دیکھا اور مسکرائی۔ اگر میں کہوں کہ میں نے اڑنا سیکھ لیا ہے یا انسانوں کو ہاتھ کے اشارے سے سانپ بچھو بنا سکتی ہوں یا جس شے کو چھوں اس کو سونا بنا دیتی ہوں، تو کر لو گی یقین؟ تمہیں اب بھی شک ہے؟ اور اگر میں کہوں کہ داتن پہ جمی اس کی آنکھیں بھیگی، آواز کانپی، کہ میں نے وقت میں سفر کیا ہے، میں 600 سال پہلے ملاکا کی شہزادی تاشا ہوں اور میں نے وہاں کے غلام فاتح سے شادی کر لی تھی۔ اس ایک رات میں ایڈم، میں اور فاتح 4 ماہ قدیم ملاکا میں گزار کے آئے ہیں، تو یقین کر لو گی؟ کسی کھلی کھڑکی سے تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے چہرے پہ آئے بال پیچھے کو اڑا لے گیا۔ اس کی گردن اٹھی تھی اور داتن پہ جمی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ داتن کے ہاتھ پہلو میں آ گرے، لب ہلکے سے کھل گئے۔ پھر وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی قریب آئی اور میز کے کنارے پہ بیٹھی۔ تو تم نے چابی کا قفل ڈھونڈ لیا تھا۔ اس کتاب میں لکھا تھا کہ وہ وقت کا دروازہ ہے۔ کیا واقعی وہ؟ تالیہ نے اثبات میں سر ہلایا۔ آنسو سست روے سے گرنے لگے۔ اس سفر کو یاد کرنا خوف اور تکلیف کو یاد کرنا تھا۔ وہ وقت کی قید اور مراد راجہ کا اصلی چہرہ جاننا، وہ جنگل میں ننگے قدموں سفر کرنا۔ یا اللہ! تم نے وقت کا دروازہ پار کر لیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا مگر تم نے نہیں سنا۔ وہ ایک دم بے بسی سے غصہ ہوئی۔ وہ کتاب درست کہتی تھی، تمہاری گردن کا نشان۔ تم پمبورو تھی،
شکار باز، اور تالیہ تمہیں کیوں لگا میں تمہارا یقین نہیں کروں گی؟ کیونکہ میں نے ساری عمر جھوٹ بولے ہیں، اور دیکھو وقت نے کیسے میرے ساتھ جھوٹ بول دیا، مجھے ایسا سچ تھما دیا جس کو کہنے کی ہمت بھی نہیں۔ میں بہت تکلیف میں ہوں داتن، وہ ہموار لہجے میں کہہ رہی تھی، البتہ آنسو گرتے جا رہے تھے۔ اسی لیے میں جھوٹ اور دھوکے کے اس راستے کو چھوڑ آئی ہوں۔ پلیز میری مدد کیا کرو، مجھے یہ مت کہا کرو کہ انسان نہیں بدل سکتے۔ مجھے امید اور ہمت دلایا کرو، مجھے کہا کرو کہ عطالیہ تم بھی اچھی ہو سکتی ہو۔ میں نے بہت کوشش کی ہے بہتر بننے کے لیے، سچا بننے کے لیے۔ پلیز مجھے حقیقت کا آئینہ مت دکھایا کرو، پلیز مجھے اپنے اس فیری ٹیل میں زندہ رہنے دیا کرو، جس میں جب لوگ اچھے ہو جائیں تو ان کی گناہ ان کا پیچھا نہیں کرتے اور ان کو ان کی ہیپی اینڈنگ مل جاتی ہے۔ مجھے میری ہیپی اینڈنگ چاہیے داتن، مجھ سے جھوٹ بولا کرو اور کہا کرو کہ وہ مجھے مل جائے گی۔ وہ بڑے صبر سے دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی، مگر اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ داتن نے دل تھام کے اسے یوں دیکھا، اس کا تو جیسے کلیجہ کٹ گیا تھا۔ مجھے شروع سے بتاؤ کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ وہ واقعی تالیہ کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ پھر وہ جو بولنا شروع ہوئی تو صبح تک بولتی رہی۔ کچن کاؤنٹر پہ رکھی پھلوں سے بھری ٹوکری خاموشی سے ان دونوں کو صوفوں پر بیٹھے باتیں کرتے دیکھتی رہی۔ روشنی پھیلنے لگی تھی جب داتن تیسری دفعہ چائے بنانے اٹھی، پھر رک کے اس کی طرف گھومی۔ تم آج سے مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گی۔ تمہیں تمہاری ہیپی اینڈنگ دلانے کے لیے لیانا صابری کو جو بھی کرنا پڑا وہ کرے گی، مگر تمہاری امید نہیں ٹوٹنے دے گی۔ تم اچھی بن چکی ہو تالیہ، وہ جب انسان اچھا بن جاتا ہے تو اس کے گناہ اس کے پیچھے نہیں آتے۔ واقعی داتن؟ اس نے امید اور خوف سے داتن کا ہاتھ تھام کے پوچھا۔ کسی کو کبھی نہیں علم ہوگا نا کہ میرا ماضی کیسا تھا۔ اگر میں مستقبل کو اچھے رنگوں سے لکھ لوں تو میرا ماضی irrelevant ہو جائے گا نا۔ ہاں تالیہ، تمہارا ماضی کبھی کوئی نہیں ڈھونڈ سکے گا، اور نہ ہی تمہارے جرائم تمہارے پیچھے آئیں گے۔ داتن نے اسے تسلی دی، وہی جھوٹی تسلی جو تالیہ نے تھوڑی دیر پہلے اسے دینے کے لیے کہا تھا۔ اس صبح پروسیکیوشن آفس میں دو لوگ ایک میز کے گرد بیٹھے تھے اور ان کے درمیان ایک فائل کھلی ہوئی رکھی تھی۔ پہلے صفحے پہ تالیہ مراد کی انلارج تصویر چسپاں تھی اور دیگر صفحات پر اس کی پروفائل تحریر تھی۔ وہ شخص تصویر اٹھا کے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا سرمئی بالوں والا ملے مرد تھا۔ آنکھوں پر سلور فریم کا چشمہ لگائے وہ کشادہ پیشانی اور ٹھنڈے مزاج کا حامل انسان لگتا تھا۔ اس کا نام احمد نظام تھا اور وہ چیف آف پروسیکیوٹر تھا۔ ٹنگو احمد، سامنے بیٹھا افیسر رازدارانہ لہجے میں کہنے لگا، یہ تالیہ بنت مراد ہے، وان فاتح بن رامزل کی نئی کیمپین مینیجر، ایک معروف سوشلائٹ اور چیریٹی ورکر۔ مگر اٹارنی جنرل کے آفس سے یہ فائل آپ کو اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ آپ معلوم کریں کہ کیا یہ لڑکی وہی ہے جو یہ خود کہتی ہے۔ سلور بالوں والے پروسیکیوٹر نے تصویر رکھی، اینک اتاری اور آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے اسے غور سے دیکھا۔ حکام بالغ ایک دم سے ایک عام سی لڑکی میں اتنی دلچسپی کیوں لینے لگی ہے؟ کیونکہ وہ ایک دم سے وان فاتح کے گرد نظر آنے لگی ہے۔ مگر سیاستدانوں کے گرد تو سارے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، دولت مند ہیرس، سوشلائٹ ہیرسز، تاجر، کاروباری لوگ۔ عام لوگوں کو کہاں نوکری ملتی ہے سیاستدانوں کے قریب؟ مجھے اس میں کوئی معیوب بات نہیں لگتی۔ ہمیں مصدقہ اطلاع ملی ہے کہ یہ لڑکی وہ نہیں ہے جو خود کہتی ہے، اور اگر ایسا ہے اور واقعی کوئی جاسوس، کوئی خفیہ آپریٹو ہے تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ
آپ کا فرض بنتا ہے کہ بارسن نیشنل کے ہونے والے صدر کو اس سے محفوظ رکھیں۔ تنگو احمد، کیا آپ یہ ذمہ داری بغیر گھبرائے قبول کر سکتے ہیں؟ اس کا انداز جتانے والا تھا۔ احمد نظام مسکرایا اور پیچھے کو ٹیک لگائی۔ میں اس آفس میں اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں جتنے عرصے میں بچے جوان ہوتے ہیں۔ میں جب کسی کیس کی ابتدائی فائل دیکھتا ہوں تو بتا دیتا ہوں کہ کیس میں کچھ ہے یا نہیں، اور اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب کوئی جرم ہوا ہی نہیں تو ایک بیچاری لڑکی کو پریشان کرنے کا کیا فائدہ؟ اس فائل میں اس کے ایکس ہسبینڈ کا پتہ بھی لکھا ہے جو اس وقت جیل میں ہے۔ اس کا بیان سن کے آپ کی رائے بدل جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ایکس کی تعریف کرتے ہیں؟ تو اس فائل پہ نام پڑھا۔ تالیہ کے ایکس ہسبینڈ کی رائے کو میں کیسے معتبر مان لوں؟ سامنے بیٹھے آفیسر نے گہری سانس بھری۔ سرکاری آفیسر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ آپ اس کیس کو 2 ہفتے کے لیے ٹرائل کے طور پر لے لیں۔ اگر اس میں کچھ نہ ملا تو چھوڑ دیجیے گا۔ صاحب، مجھے اگر کسی مقام پر یہ معلوم ہوا۔ احمد نظام نے آگے کو جھک کر سنجیدگی سے تنبیہ کی، یہ کیس صرف ایک سیاسی فشنگ ایکسپیڈیشن تھا تو مجھے اس کا حصہ بنایا گیا تو میں اسی وقت استعفیٰ دے دوں گا۔ میں وان فاتح اور صوفیہ رحمان ان دونوں جیسے سیاستدانوں سے نالاں ہوں۔ یہ کوئی سیاسی فشنگ مہم نہیں ہے سر، یہ یقین دلا رہا تھا۔ سیاسی فشنگ مہم ایسی تفتیش ہوتی ہے جس میں یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ فلاں مجرم ہے اور اسے سزا دینی ہے، تو ذہن بنا کے اس کے خلاف بہت سی معلومات اکٹھی کی جاتی ہے تاکہ کچھ ایسا مل جائے جس پہ اسے سزا دی جا سکے، جیسے کنڈیاں لگا کے جھیل کے کنارے بیٹھ جانا، پھر آگے مچھلی پھنسے یا کیچوا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری زبان پہ اعتبار کرتا ہوں۔ میرے نزدیک ایک انسان کی زبان اس کی گردن کو رہن رکھ سکتی ہے۔ پھر وہ کھڑا ہوا تو آفیسر بھی ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ دونوں نے مصافحہ کیا اور تنگو احمد نے اپنی بات دہرائی۔ اس لڑکی نے ابھی تک کوئی جرم نہیں کیا جو ہمیں معلوم ہو، اور نہ ہی کسی نے اس کی شکایت کی ہے۔ 2 ہفتے، اگر 2 ہفتوں تک مجھے کچھ نہ ملا تو میں اس فائل کو بند کر دوں گا۔ اس کا لہجہ پرعزم اور اٹل تھا۔ وہاں کوئی لچک، کوئی ڈھیل نہ تھی۔ سرکاری آفیسر نے مسکرا کے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ میرے خیال میں سر، یہ کیس اتنی جلدی بند نہیں ہوگا۔ ٹیبلوئڈ کے دفتر میں معمول کے مطابق صبح سویرے ہی گھنٹیوں اور آوازوں کا شور گونج رہا تھا۔ کیبن در کیبن قطار میں بنے تھے اور رپورٹرز، کمپیوٹرز اور ایڈیٹرز اپنے اپنے رپورٹ میں سر دیے کام کر رہے تھے۔ ایڈم بن محمد کندھے پہ لمبے سٹریپ والا بیگ اٹھائے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ چیک والی شرٹ اور سادہ انداز میں جمائے بال معمول کے مطابق تھے۔ آج اس نے سوٹ وغیرہ نہیں پہنا تھا۔ اب تو اس کی جاب پکی تھی، مگر کیا یہ آگے بھی پکی رہے گی؟ یہی اندیشہ اس کو پریشان کیے ہوئے تھا۔ ایڈیٹر کا دروازہ کھٹکھٹا کے اندر سر نکال کے جھانکا تو وہ کام کرتے دکھائی دے رہا تھا۔ وہی پہلے دن والے تاثرات، ماتھے پہ بل، ناک پہ غصہ، سر جھکا ہوا تھا۔ ایڈم نے تھوک نکلا۔ سر، میں آ جاؤں؟ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ فوراً اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ سر، میں شرمندہ ہوں کہ اس ہفتے کوئی سٹوری نہیں دے سکا۔ آپ نے مجھے جاب دی مگر میں آپ کی توقعات پہ پورا نہیں اتر سکا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اگلے ہفتے میں۔ ایڈم، آؤ بیٹھو، کب آئے تم؟ ایڈیٹر کے چہرے پہ ایسی خوشی اتری کہ ایڈم کے الفاظ درمیان میں رہ گئے۔ گنگ سا اس کو دیکھنے لگا جو کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ اور سٹوری کی کیا بات کرتے ہو؟ اتنی دلچسپ خبر ہم نے بریک کی
وہ بھی تمہاری وجہ سے، بیٹھو نا۔ پہلے تو اسے لگا وہ طنز کر رہا ہے، مگر ایڈیٹر کی خوش اخلاقی قدرتی تھی۔ ایڈم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میری کون سی سٹوری سر؟ وہ ایکٹریس کے اسکینڈل والی تو آپ نے چھاپی ہی نہیں۔ ایڈیٹر نے مسکرا کے ہاتھ چلایا۔ جانے بھی دو اسے، اصل سٹوری تو تم نے حالم کے خط کے لفافے کے اندر ڈال کے دی تھی۔ وہ تو شکر ہے میں نے وہ لفافہ کھول لیا، ورنہ وہ بٹن کیمرہ اور وان فاتح کی ویڈیو تو ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی۔ ویسے کیا شاندار ویڈیو لیک کی تھی۔ ہماری ویب سائٹ کے ہٹس ایسے اوپر گئے کہ… وہ خوشی سے بتا رہا تھا اور ایڈم بن محمد کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ حالم کے بنگلے تک کا سفر اس نے غصے، صدمے اور بے بسی کی حالت میں کیا۔ صرف وہی جانتا تھا گیٹ بند تھا۔ اس نے زور سے گھنٹی بجائی، پھر غصے سے چھوٹا گیٹ پھلانگا اور تیزی سے پورچ میں آیا۔ بند دروازے کو زور سے دھکا دیا۔ آرام سے، آرام سے۔ داتن نے دروازہ کھولا اور ساتھ ہی برہمی سے اسے ٹوکا، مگر ایڈم کا سرخ چہرہ اور بھینچی ہوئی بھویں دیکھ کر ٹھہری۔ تمہیں کیا ہوا؟ چیتالیہ کہاں ہے؟ وہ غرایا۔ جہاں اس وقت سارے کنگ میکرز ہوتے ہیں اپنے سیاستدانوں کے گرد۔ وہ تیزی سے مڑا اور گیٹ کی طرف بڑھا تو داتن نے پکارا، تمہارے خیال میں تمہیں کوئی سیاسی پارٹی کے دفتر میں ایسے ہی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ گھسنے دے گا؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ لہجہ ابھی تک سخت تھا۔ ایڈم واپس گھوما اور چبھتی نظروں سے اسے دیکھا۔ آف کورس آپ تو جانتے ہی ہوں گی۔ بہرحال چیتالیہ سے کہیے گا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ انہوں نے میرے ذریعے سورس دے کر کہا فاتح صاحب کی ویڈیو لیک کروائی تھی۔ تو اس نے کندھے اچکائے تو ایڈم نے غصے اور بے بسی سے سانس باہر خارج کیا۔ تو یہ کہ مجھے ان کی فاتح صاحب سے دھوکہ دہی کرنے سے زیادہ اس بات کا افسوس ہے کہ انہوں نے کہا تھا وہ خود کو بدل رہی ہیں، اور میں نے یقین کر لیا تھا، مگر اب بھی وہ ویسی ہی ہیں۔ اکیلی کیوں بدلے وہ؟ داتن نے غراتے ہوئے باہر قدم رکھا تو وہ ٹھہر گیا۔ تم کیوں نہ بدلو؟ فاتح رامزل کیوں نہ بدلے؟ ساری دنیا کیوں نہ بدلے؟ وہ پورچ پہ قدم قدم اس کے قریب آ رہی تھی۔ بھاری بھرکم داتن نے ہاتھ دونوں پہلوؤں پر جما رکھے تھے اور غیظ و غضب سے چہرہ تمتما رہا تھا۔ صرف میری تالیہ کیوں بدلے؟ اس نے تو طے کر لیا ہے کہ وہ اپنے اصل سے نہیں بھاگے گی اور اپنے ٹیلنٹس کو اپنے عزیز لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرے گی۔ مگر میں پوچھتی ہوں لڑکے، تم لوگ کیوں نہ بدلو؟ وان فاتح کیوں مصلحت پسندی کی سیاست چھوڑ کے اپنی بیوی بچوں کے اور اس کے بھائی کے خوف سے آزاد ہو کر اپنے اصل کے ساتھ قدیم ملاقہ والے بے خوف انسان کیوں نہ بنے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے قریب آ رہی تھی۔ ایڈم کے تاثرات بدلے، قدم قدم ہٹنے لگا۔ اور تم کیوں نہ بدلو؟ کب تک خود ترسی کا شکار ہو کے بے روزگار پھرو گے؟ تم اس ڈنر پہ اسی جگہ کھڑے تھے جہاں عثمان نے کھڑے ہو کے وہ ویڈیو بنائی تھی۔ ہم نے بٹن کیمرے کو چیک کیا تو وہ وائی فائی سے کنیکٹڈ نہیں تھا، مگر عثمان کے فون سے ضرور تھا۔ اشر وغیرہ کے پاس ویڈیو ہو نہ ہو، عثمان کے پاس اس کی کاپی ضرور تھی۔ کبھی نہ کبھی اسے لیک ہونا تھا اور تم پہ الزام لگنا تھا، مگر جانتے ہو وہ عثمان نے تم پر الزام کیوں نہیں لگایا؟ وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھ رہی تھی اور وہ چونکا سا پیچھے ہٹ رہا تھا۔ دیوار سے کمر ٹکرائی تو رک گیا، کیونکہ تالیہ نے تمہیں وہ ڈھال تھما دی تھی جس کو اٹھائے تم کسی کی خبر لیک کر سکتے ہو، کسی کا راز کھول سکتے ہو، کسی کی جاسوسی کر سکتے ہو۔ تمہیں اس چیز کا لائسنس مل گیا ہے ایڈم، اور جانتے ہو وہ ڈھال کیا ہے؟ رپورٹر ہونا۔ دیوار سے لگا ایڈم دھیرے سے بولا۔ اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے، کیونکہ رپورٹرز یہ سب کر سکتے ہیں۔ بالکل ایڈم بن محمد،
داتن اس کے عین سامنے کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ تمہیں اب امیونٹی مل گئی ہے اور جاب بھی۔ تمہیں کیا لگتا تھا تمہیں بغیر کسی ڈگری یا قابلیت کے اتنے بڑے اخبار میں یوں ہی جاب مل جائے گی؟ وہ ویڈیو تمہاری سی وی تھی، اسی سے تمہیں عزت ملنے لگے گی۔ وہ ویڈیو وان فاتح کے گرد سے عثمان جیسے لوگوں کو دور کرنے کا ہتھیار تھی۔ وان فاتح کو آزاد کرنے کی چابی تھی۔ آئندہ کوئی بھی فاتح کی ویڈیو بنانے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ اس ویڈیو سے اسے ملنے والی عزت اشر جیسے لوگ کی عبرت کے لیے کافی ہے۔ اس لیے آئندہ تالیہ پہ غصہ کرنے کے بجائے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ گیٹ پھیلانا تو بہتر ہوگا۔ ایڈم پہ گھڑوں پانی گر چکا تھا، تو یہ طے تھا کہ صرف تالیہ کو نہیں بدلنا تھا، اس کے گرد موجود باقی دنیا کو بھی تالیہ کے مطابق خود کو بدلنا تھا، چاہے خوشی سے چاہے نہ خوشی سے۔ ظاہر ہے جب میں نے سنا تو مجھے غصہ آیا، مگر ایڈم نے ہونٹ کاٹتے ہوئے شانے اچکا دیے۔ الفاظ ختم ہو گئے تھے، پھر ایک دم وہ چونکا۔ آپ نے کہا قدیم ملاقہ والا فاتح، آپ کو کیسے پتا؟ داتن نے گہری سانس لی، ہاتھ پہلوؤں میں گرائے اور آنکھیں گھمائیں۔ ظاہر ہے تالیہ میری بہترین دوست ہے، اس نے تمہارے وقت کے سفر کی رودات پہلے دن ہی سنا دی تھی مجھے۔ پہلے دن؟ ایڈم نے مشکوک انداز میں آئی برو اٹھائی۔ مطلب دوسرے دن؟ ایڈم نے دوسری آئی برو اٹھائی۔ مطلب کل بتایا اس نے۔ داتن برے موڈ سے بولی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ ماحول سے تلخی دور ہو چکی تھی، تو بالآخر انہوں نے آپ پر یقین کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کے چہرے کی سرخی ابھی تک کم نہیں ہوئی تھی، مگر اب وہ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ چیزیں شاید سیاہ اور سفید نہیں ہوتی، چیزیں اس سے زیادہ پیچیدہ ہوتی ہیں۔ تالیہ کو ہمیشہ سے مجھ پہ یقین تھا۔ اس نے شانے اچکائے، پھر اسے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں لاؤنج میں ملحقہ اوپن کچن میں میز کے گرد بیٹھے تھے۔ ماحول کی تلخی اب چائے کی خوشبو میں گھل کے ختم ہو چکی تھی، البتہ داتن کے چہرے کے زاویے بدستور اکھڑے سے تھے۔ آج چائے ٹھیک سے نہیں بنی، ضائع ہونے سے بہتر ہے تم پی لو۔ تمہیں اپنے کڑوے رویے کی سزا بھی تو ملنی چاہیے۔ آپ مجھے اس چیز کے ساتھ بھی چائے کی پیشکش کر سکتی تھیں جسے خوش اخلاقی کہتے ہیں۔ میرے اندر وہ چیز ناپید ہے۔ خوش؟ وہ اسی طرح ماتھے پہ بل لیے اس کے سامنے چائے کے برتن نکالنے لگی۔ اور ویسے بھی یہ ادب ادا تمہارے ملاقہ میں چلتے ہوں گے۔ ہم نئے زمانے کے لوگ ہیں، فاسٹ فوڈ جنریشن۔ تو تالیہ نے سب بتا دیا۔ ایڈم نے محفوظ انداز میں اپنا مگ اٹھایا اور گھونٹ بھرا۔ چائے بے حد خوشگوار تھی۔ ہاں یہ بھی کہ تم وہاں مورخ تھے۔ ہاں تصور کرو مورخ۔ وہ طنز سے ہنسی۔ ویسے مجھے افسوس ہے کہ تمہارا سامان سن باؤ کے گھر سے نہیں نکلا۔ سامان؟ ہاں، تالیہ نے کہا تم نے کچھ چیزیں چھپائی تھی روزمرہ کی، مگر واپس آ کے کھدائی پہ وہ نہیں نکلی۔ افسوس ہوا۔ وہ واقعی طنز کر رہی تھی، مگر ایڈم سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ وہ صرف چیزیں نہیں تھیں، اور نہ ہی فقط میں نے چھپائی تھی۔ شاید تالیہ شرمندگی سے بچنے کے لیے بات چھپا گئی۔ وہ پورا خزانے سے بھرا ہوا صندوق تھا جو ہم دونوں نے مل کے چھپایا تھا۔ داتن کے ہاتھ سے چمچ زور سے ٹرے میں گرا۔ اس کا منہ کھل گیا۔ خزانے کا صندوق؟ وہ پورا صندوق؟ اس کے دماغ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ جی ہاں، پورا صندوق بھرا تھا ہم نے، مگر کوئی ہمارے واپس آنے سے پہلے ہی نکال کر لے گیا۔ کون لے گیا؟ کہاں لے گیا؟ تم لوگوں نے کوئی تفتیش بھی نہیں کی؟ یا اللہ، پورا صندوق! داتن کو ہول اٹھنے لگے تھے۔
سارا صحن کھود لیا، کچھ نہیں ملا۔ اب تو میں نے اس کی فاتحہ بھی پڑھ لی ہے، اور دعائیہ انداز میں دونوں ہاتھ چہرے پہ پھیرے۔ چلو اٹھو، اسی وقت ہم ملاقہ جا رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، تم لوگوں نے اپنا خزانہ اتنی آسانی سے کیسے چوری ہونے دیا؟ وہ اٹھی اور اسے چٹکی بجا کے اشارہ کرنے لگی۔ ایڈم گڑبڑا کے کھڑا ہوا، چائے کا مگ میز پہ رکھا۔ مگر خزانہ تو غائب ہو چکا ہے، اسے اب کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ کبھی اسکول گئے ہو؟ کبھی سائنس کی کتابیں پڑھی ہیں؟ مادے کا پہلا اصول یاد ہے؟ وہ منہ بنا کے کہنے لگا کہ اسے خاتون کتابوں تک نہ ہی آئیں تو اچھا ہوگا، مگر وہ بولے جا رہی تھی۔ مادہ نہ تخلیق ہوتا ہے نہ تباہ ہو سکتا ہے، اس کی بس حالت بدلتی ہے۔ خزانہ بھی غائب نہیں ہوا، اس کا بس مالک بدلا ہے، اور نئے مالک کو ان چیزوں کو بیچنا بھی پڑے گا، اور جب وہ بیچے گا تو ہم اس کو ٹریک کر لیں گے۔ اب راستے میں تم مجھے ہر چیز کی تفصیلی ڈسکرپشن دو گے۔ چلو بھی، وہ گھڑک کے بولی، تو ایڈم اسے بس دیکھ کر رہ گیا۔ یہ کتابیں نہ پڑھنے والا طعنہ آپ نے مجھے کس خوشی میں دیا ہے؟ وہ خفا ہوا، کیونکہ تمہاری جنریشن کے لوگوں کو کتابوں سے الرجی ہے، سارا وقت اسکرینوں میں گھسے رہتے ہیں۔ کبھی کتابیں پڑھو تو جانو دنیا کتنی بڑی ہے اور انسان کتنا گہرا ہے۔ وہ اپنے پرس میں جلدی جلدی چیزیں ڈالتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ایڈم نے آنکھیں تیکھی کر کے اسے دیکھا۔ ہو سکتا ہے ایڈم نے آپ سے زیادہ کتابیں پڑھی ہوں۔ داتن نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں برسوں سے کے ایل کی سب سے بڑی لائبریری میں لائبریرین ہوں۔ میں اپنے ساتھ 4 کتابیں اٹھا کے چلتی ہوں، ایک ٹریفک سگنل پہ رکے ہوئے پڑھتی ہوں، ایک ڈاکٹرز اپوائنٹمنٹ کے انتظار میں، ایک لنچ بریک میں کھانے کے ساتھ، اور ایک رات کو سونے سے پہلے۔ تم ایک دن میں کتنی کتابیں پڑھ سکتے ہو؟ ایڈم کا منہ کھل گیا، پھر جلدی سے اسے بند کیا اور کندھے اچکائے۔ آپ نے صحیح کہا، مجھے واقعی کتابوں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، کم از کم آپ جتنا تو نہیں معلوم، اور جھرجھری لے کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ طے تھا کہ دنیا میں ایڈم بن محمد سے زیادہ عجیب لوگ بستے تھے۔ شام کی اس تقریب سے پہلے وان فاتح ایک جگہ لنچ میں مدعو تھا، سو یہ طے تھا کہ وہ سیدھا تقریب میں پہنچے گا، جہاں اسرا اور اشر پہلے سے موجود ہوں گے۔ اشر سے وہ اتنے دن بعد آج پہلی دفعہ ملنے جا رہا تھا، اور تالیہ جانتی تھی کہ اس ملاقات میں کیے گئے دونوں کی تلخی کا شائبہ تک نہ ہوگا۔ لنچ سے قبل وہ کسی کام سے آفس واپس آئی اور اپنے میز کی دراز کھول کر کچھ تلاشنے لگی کہ اپنی کرسی پہ چسپاں ایک پیلا نوٹ دیکھ کر ٹھہر گئی۔ ماتھے پہ بل پڑے، 2 انگلیوں سے نوٹ اتارا اور چہرے کے سامنے لائی۔ دی ایول کوئین۔ تالیہ نے ارد گرد دیکھا، سامنے ہال بنا تھا جہاں اسٹافرز اپنے اپنے کیبن میں مصروف دکھائی دے رہے تھے۔ یقیناً انہی میں سے کسی نے اس لڑکی ایمان موسیٰ کو نکالے جانے کے باعث اپنا غصہ تالیہ پہ یوں نکالا ہوگا۔ اس نے ایک تیکھی نظر اوپر لگے CCTV کیمرہ پہ ڈالی اور دراز سے مطلوبہ کاغذ نکالا اور آگے بڑھ گئی۔ لفٹ میں جاتے ہوئے دوبارہ اس نے اس پرچے کو پڑھا۔